توکوگاوا سلسلے کے تیسرے شوگن ایمیتسو کے دور میں جاپان کے دور تنہائی یا ساکوک کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ جاپان کے ثقافتی عروج کا سفر بھی اس دور میں شروع ہوتا نظر آتا ہے۔ اس شوگن نے روایتی مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لیے نیکو کا ثقافتی اور مذہبی شہر تعمیر کروایا۔ اس نے اپنے پیشرو کے طرز عمل کو مثال بناتے ہوئے اپنے اقتدار پر مضبوط گرفت قائم رکھی اور ہانشو پر مزید پابندیاں عائد کر دی۔ اس سلسلے میں اس نے ایک نیا قانون بنایا جس کا نام سان کین کوتائی رکھا گیا۔ اس قانون کے تحت ہر ہانشو کے لیے لازم ہوگا کہ وہ شوگنیٹ کے مرکز ایدو میں اپنا گھر تعمیر کرے اور اپنے اہل و عیال کو اس گھر میں رکھے۔ یہ عمل دراصل ہان حضرات کی جانب سے کسی ممکنہ بغاوت کو روکنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر ہانشو کے لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ 2 سال میں ایک بار اپنے علاقے کو نائب کے سپرد کر کے ایدو میں حاضری دے۔ ان ہانشو پر یہ لازم تھا کہ وہ اس سفر میں اپنے مقام اور مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے بھرپور شان و شوکت کا اظہار کرے۔ ان کے ساتھ ایک فوجی دستے کا ہونا بھی لازمی تھا جس میں گھڑ سوار، بندوق بردار اور ہتھیار بند افراد شامل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ خدام کی ایک فوج ظفر موج بھی سفر کرتی تھی۔ ان اقدامات کا مقصد ہانشو کو مالی طور پر اس قدر کمزور بنانا تھا کہ وہ ان اخراجات کے بعد اپنی فوج بنانے کے قابل نہ رہ سکیں اور شوگنیٹ سے وفاداری پر مجبور رہیں۔ ہانشو کا یہ مارچ جاپان کی تاریخ میں دائمیو گیوریٹس کہلاتا ہے۔ یہ ہانشو ایدو آ کر 1 سال تک اپنے اہل و عیال کے ساتھ قیام کرتے تھے۔ اپنے علاقے سے ایدو تک سفر کے دوران اور ایدو میں قیام کے دوران بھی پیسے کو گردش میں آنے کا موقع ملا اور یوں معاشی خوشحالی اور اکنامک ریوائول کے لیے فضا سازگار ہو گئی۔ ایدو شوگنیٹ نے اپنے دور میں نئی زرعی زمینیں بنائیں جس سے کسانوں میں خوشحالی آئی۔ اس دور میں دریاؤں کے کنارے زرعی زمینوں میں اضافہ کیا گیا۔ اسی دور میں منی بیسڈ اکانومی کو فروغ حاصل ہوا اور تاجر و کسان ہر 2 طبقوں کو خوشحالی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ صنعت و حرفت کو بھی ترقی ملی۔ یہ دور چونکہ امن و امان کے اعتبار سے مثالی دور تھا، لہٰذا اس دور میں ثقافت اور کلچر کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ اس دور میں کئی تفریحی سرگرمیوں نے بھی جنم لیا جن میں نو اور کابوکی طرز کے ڈرامے شامل ہیں۔ ایدو دور میں ماہی گیری اور سمندری نمک بنانے کی صنعت بھی فروغ پائی، جو در حقیقت ان ہانشو کی مرہون منت تھی جو اپنے اپنے علاقوں کی ترقی کے لیے اس طرح کے منصوبوں پر کام کرتے تھے۔ چونکہ جاپان اس زمانے میں باہر کی دنیا سے کاروبار کے لیے سونے اور چاندی کو بطور کرنسی استعمال کیا کرتا تھا، لہٰذا کان کنی کی صنعت کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ ہانشو کی ایدو میں رہائش کے باعث دیگر افراد بھی ایدو آ کر بسنے لگے، جس کے باعث جلد ہی یہ شہر دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا شہر تصور کیا جانے لگا۔ سن 1700 میں اس شہر کی آبادی 10 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، جہاں لوگ اپنے مرتبے کے اعتبار سے مختلف علاقوں میں رہتے تھے۔ ٹوکیو میں موجودہ شاہی محل کے ارد گرد کا علاقہ سامورائی اور اعلیٰ طبقات کا رہائشی علاقہ تھا، جبکہ تاجر اور دیگر طبقات شیتا ماچی میں رہتے تھے۔ اس دور میں بہت نچلے درجے کے کام کرنے والے طبقات، جن میں موچی وغیرہ شامل ہیں، براکمن کہلاتے تھے۔ اساکاسا کے علاقے میں رہتے تھے اور آج بھی وہاں رہائش پذیر ہیں۔ اس دور کے جاپان کا ہر علاقہ شعبے کے اعتبار سے کسی ایک حوالے سے مشہور ہوا۔ مثلاً اوساکا جاپان کا باورچی خانہ کہلایا کیونکہ اوساکا کے تاجر جاپان بھر سے زرعی اجناس خرید کر سمندری راستوں اور سڑکوں کے ذریعے پورے جاپان میں پھیلا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کیوتو آرٹ اور آرٹسٹوں کا مرکز بن گیا، جہاں سے جاپان کے روایتی لباس، کیمونو، خطاطی، شودو اور ظروف سازی یاکی مونو کو فروغ حاصل ہوا۔
کیوتو اور ایدو کے درمیان پہلے سے موجود راستے کو بہتر بنا کر اسے توکائیدو کا نام دیا گیا۔ دونوں شہروں کے درمیان فوری خبر رسانی کا انتظام کیا گیا اور 53 سرائیں قائم کی گئی۔ ایدو سے کیوتو تک جانے کے لیے پہلا پڑاؤ شیناگاوا کے مقام پر تھا، جو تقریباً 5 کلومیٹر کی مسافت پر تھا۔ جاپان کے طبقاتی نظام کے تحت ویسے تو بشی اور ہانشو معاشرے کے اعلیٰ ترین طبقات میں شمار کیے جاتے تھے، مگر تجارتی سرگرمیوں کے فروغ سے تاجر طبقہ مالی طور پر بہت زیادہ مستحکم ہو گیا اور خود بشی اور ہانشو ان تاجروں سے قرض لینے لگے۔ اس سے قبل ثقافتی سرگرمیوں عموماً بشی اور سامورائی طبقات کے اندر پرورش پاتی تھی، لیکن اب تاجر طبقہ بھی اپنی عمارت اور خوشحالی کے باعث ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگا، اور یوں اوساکا میں پیدا ہونے والی ثقافت ایدو منتقل ہو کر ایک نئی صورت میں ڈھل گئی، جسے چونن بنکا کہتے ہیں، جس کے معنی مقامی لوگوں کی ثقافت ہے۔ یہی وہ دور ہے جب کابوکی کو فروغ حاصل ہوا۔